بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ تو کیا میں بھی اگر نماز پڑھنے لگوں تو کیا وہ مجھ سے بھی ایسے ہی محبت کریں گی جیسے تم سے کرتے ہیں؟ اس کی بات سنتے نرمین مسکراتی اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام گئی تھی۔ کبیر نے ساکت سا ہوتے یہ منظر دیکھا تھا جہاں اس لڑکی نے آج خود اسے چھونے میں پہل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، وہ مجھ سے بھی زیادہ آپ سے خوش ہوں گے کہ آپ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر ان کے قریب آئے۔ نرمین نے جھکتے کبیر کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر بوسہ دیا تھا اور نظریں جھکا گئی تھی۔ کبیر نے سانس روکتے اس کی جسارت کو دیکھا تھا۔ وہ ایک مضبوط مرد، اس کی باتوں اور چھوٹی سی جسارت پر دم خود ہو گیا تھا۔ اس کے جملوں نے کبیر کی ہمت باندھی تھی۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس کے قریب رہتی تھی تو اس بات کا غرور نہیں رکھتی تھی۔ جس طرح سے اس نے کبیر کو اس طرف مائل کیا تھا، وہ دل و جان سے اس پروردگار کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا جس نے اپنی اتنی حسین اور باشعور بندی اس کے دامن میں بن مانگے ڈالی تھی، جس نے اسے اس کی محبت سے آشنا کیا تھا۔ کبیر نے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اسے آج فخر ہوا تھا اپنی محبت۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر نرمین کے دوپٹے میں جذب ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ رو رہا ہے، وہ بے سکون ہے، اس کی زندگی میں کچھ خلش ہے اور رب کی یاد ہی اس خلش کو مٹا سکتی ہے۔ اس نے کافی دیر تک نرمین کو سینے سے لگائے رکھا۔ آپ دعائیں یاد کرنا چاہیں گے؟ نرمین نے اس کے سینے سے لگے ہی پوچھا تھا۔ ابھی ہی یاد کرنا چاہوں گا، وہ مسکراتا اس سے الگ ہوا تھا۔ نرمین کھڑی ہوتے ایک کتاب لے آئی تھی جس میں دعاؤں کا اور نماز کا طریقہ درج ذیل تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے نرمین نے اسے کھڑا کیا اور واپس بستر پر جا بیٹھی اور اس کا سر خود سے اپنی گود میں رکھتے نرمین نے حمد و ثنا سے آغاز کیا تھا۔ کبیر اس کی خوبصورت آواز میں دعائیں سنتا اس کے ساتھ دہرانے لگا۔ نرمین اس کو حرف بحرف دعائیں پڑھانے اور سمجھانے لگی اور وہ خوشی کے ساتھ ان کو یاد کرنے لگا تھا۔ خان پہلے دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد بائیں طرف، اور وہ سر ہلاتا نرمین کے ماتھے کا بوسہ لیتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سمجھ گیا خانم، انشاءاللہ میں ان دعاؤں کو آج جب موقع ملے گا دہراتا رہوں گا تاکہ یہ مجھے یاد رہیں۔ نرمین نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایک دوسرے کی سنگت میں وقت کا پتہ بھی نہ چلا تھا اور فجر سے بیٹھے بیٹھے اب 7:30 بج چکے تھے۔ وہ دونوں فریش ہوتے باہر کی طرف بڑھے تھے جہاں سب ناشتے کی میز پر ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ داد جان نے کبیر کے چہرے پر آج ایک سکون اور اطمینان دیکھا تھا جو پہلے نہ دیکھا تھا۔ وہ ماشاءاللہ کہتے مسکراتے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ آج زرغام خانزادہ اور اسرا زرغام خانزادہ کا ولیمہ تھا اور وہ دونوں ابھی تک کمرے سے باہر نہ آئے تھے۔ اسمارا بیگم پریشان تھیں کل رات کے اسرا کے رویے سے، اور اب تک ان کا باہر نہ آنا انہیں مزید پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ جب انہوں نے ملازمہ کو ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کا کہا تھا، زرغام خانزادہ سیدھا لیٹے جبکہ اسرا اس کے سینے میں دبکی ہوئی لیٹی تھی۔ جب کھٹکھٹانے کی آواز سن کر اسرا کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو وہ غائب دماغی سے زرغام کو دیکھنے لگی، لیکن جب آہستہ آہستہ رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومے تو جھٹکے سے اس سے دور ہوتی اٹھ بیٹھی۔ اسی اثنا میں زرغام کی آنکھ بھی کھل چکی تھی اور وہ ماتھے پر بل ڈالے ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ چپ چاپ سو جاؤ، اس کا ہاتھ کھینچتے دوبارہ زرغام نے اسے اپنے سینے میں بھینچے آنکھیں بند کر لی تھی۔ جب اسرا آنکھیں پھاڑے سانس روکتے اسے دیکھنے لگی، سوتا ہوا وہ کوئی خاموش ڈریگن لگتا تھا جو اٹھتے ہی منہ سے آگ اور ہاتھوں سے وار کرنے لگتا تھا۔ اسرا نے کل رات کے بعد سوچتے جھرجھری لی تھی اور اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے تھے جب دروازہ ایک بار پھر سے زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اگر اب دروازہ بجایا تو ہاتھ توڑ دوں گا باہر آ کر۔ زرغام غصے میں اتنی زور سے چیخا تھا کہ اسرا نے اپنے کانوں پر ہاتھ جمائے تھے اور ڈر سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اور تم اور خاموشی سے پڑی رہو، اب اگر میری نیند خراب کی تو تمہاری نیندیں حرام کر دوں گا میں۔ زرغام نے لال سرخیوں میں گھلی آنکھوں سے اسے وارن کیا تھا، جو اس کے ڈر میں اسبات میں سر ہلاتی فوراً سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ زرغام نے اس کی فرما برداری پر اپنی مسکراہٹ دبائی تھی اور اسی طرح اسے لیے لیٹا رہا۔ نیند تو شاید اب نہ آتی، لیکن اس لڑکی کا زرغام کے سینے سے لگنا اس کے وجود سے آگ بجھانے کا کام کر رہا تھا۔ وہ اسے
لیے لیٹا سکون حاصل کر رہا تھا، جو خاموشی سے اس کے سینے سے لگی اس کے دھڑکتے دل کی آواز واضح سن سکتی تھی۔ اسرا نے مسکراتے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ظالم شخص کیوں اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا، اس معصوم کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن اس ڈریگن کی محبت بھرے لمس کے لیے وہ سب قربان کر سکتی تھی۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا تھا، لیکن اس نے اسرا کو نہ چھوڑا۔ نہ وہ سویا تھا اور نہ اس کے حصار میں، اور اسے بھی حصار میں اب کے دبائے رکھا تھا۔ اسرا جب دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا گیا اور اس بار اسمارا بیگم کی آواز سنائی دی، زرغام بیٹا تم ٹھیک ہو؟ 10 بج چکے بیٹا۔ وہ اپنے بیٹے کی پرائیویسی کا بھی ڈسٹرب نہ کرتی، لیکن کل رات کے بعد وہ اسرا سے ایک بار مل کر تسلی کرنا چاہتی تھی اور زرغام کی بھی خبر لینا چاہتی تھی۔ جی مورے، ہم بس تھوڑی دیر میں نیچے آتے ہیں، زرغام نے کہتے اسرا کو خود سے دور کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے اسرا نے کھڑے ہوتے اس کے کپڑے نکالے تھے جب زرغام خانزادہ کی آواز واش روم سے آئی، میرے کپڑے۔ اسرا نے جلدی سے اس کے کپڑے تھمائے تھے جب وہ گیلے بالوں کو رگڑتے بھورے رنگ کا کرتا پہنے بھوری ہی آنکھوں کے ساتھ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اسرا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، جو پہلے اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا اور اب دن بدن اسے دنیا کا حسین ترین مرد لگنے لگا تھا۔ زرغام اچھی طرح جانتا تھا وہ اسی میں ڈوبی ہوئی اسے دیکھ رہی ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتے آگے بڑھ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں گھڑی باندھنے لگا، پیچھے پلٹا تو وہ ابھی تک اسی میں مہو تھی۔ تمہیں مجھے دیکھتے رہنے کے علاوہ اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے؟ زرغام نے اسے جھڑکتے وقت کا احساس دلایا تھا تو اسرا نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اپنے ہی بندے کو دیکھ رہی تھی، دوسروں کے تھوڑی جو ناپ تول کر دیکھوں۔ اس کے کہنے کے باوجود زرغام سن چکا تھا۔ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے وہ اس کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ اسرا گھبراتی ہوئی پیچھے ہوئی، لیکن بیڈ سے ٹکراتی وہ جھٹکے سے بستر پر بیٹھی تھی۔ زرغام نے ایک پیر اٹھاتے بستر پر رکھا تھا اور اس پر جھکا تھا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھو، اور میں تمہارا بندہ نہیں ہوں جس کو تم حق جما کر دیکھو۔ یہ بندہ کسی دوسرے کا کب سے ہو چکا ہے اور بے تحاشا اس سے محبت کرتا ہے اور آخری دم تک کرتا رہے گا۔ اس کے آگے تمہارے یہ وجود اور تمہاری یہ خوبصورتی فضول ہے۔ زرغام ایک ایک لفظ اس کی نم آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا تھا، جو اس لڑکی کا دل بری طرح سے کرچی کرچی کر گیا تھا۔ کیا واقعی وہ بہت خوبصورت ہے وہ؟ اسرا نے دھندلائی آنکھوں سے زرغام کو دیکھتے پوچھا تھا۔ اپنے آنسو پر قابو نہ رکھتے وہ رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ زرغام نے ان آنسوؤں کو آنکھوں میں بھرنے سے لے کر تھوڑی پر پھسلنے تک دیکھا تھا اور پھر نظریں دوبارہ اس کی ہری حسین آنکھوں میں گاڑی تھیں، جو اس وقت خود کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی، لیکن شفافیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے وہ اس کا دل کچل گیا تھا۔ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے وہ۔ زرغام نے اپنا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھاتے اس کا آنسو صاف کیے تھے، البتہ اپنا جملہ مکمل کرتے وقت وہ دور تک اس کے ذہن میں نرمین خانزادہ کا خیال نہیں تھا، وہ تو سامنے بیٹھی باربی ڈول کی آنکھوں میں گم تھا۔ اسرا نے اپنے دل کی کرچیوں کو اپنے دامن میں بھرتے پھر ہمت باندھی تھی، لیکن وہ آپ کی محرم نہیں ہے، اور جو محرم ہے اس کا دل آپ بے دردی سے توڑ رہے ہیں۔ اس درد کو سہتے ہم مر بھی سکتے ہیں، اور اگر ہم بھی مر گئے تو کس پر کریں گے یہ ستم؟ اس کی بات سنتے زرغام اس سے دور ہوتے کہ کہا لگاتے شیشے کی طرف پلٹا تھا، جس دن تم مر جاؤ گی نا، اس دن اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش میں ہوں گا، ٹرسٹ می۔ تم ابھی اس ستم کے پیچھے چھپی کہانی سے نا واقف ہو۔ تمہاری موت میرے لیے باعث سکون بنے گی باربی ڈول۔ وہ کیا کہا لگاتا ایک نظر اس پر ڈال گیا تھا، جو سکتے میں بیٹھی اس کے الفاظ کے زہر کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرغام خانزادہ جا چکا تھا، لیکن کتنی ہی دیر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ کیا اتنی بے مول تھی وہ؟ کیا اس کا وجود اس قابل نہیں تھا کہ زرغام خانزادہ اس پر محبت بھری ایک نظر ڈال سکے؟ زرغام خانزادہ کو اس کے مرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ بات اسرا کے جسم سے روح کھینچنے کے مترادف تھی۔ دروازہ کھٹکھٹاتے نرمین کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں داجان قرآن پاک پڑھتے اب اسے رکھ رہے تھے۔ ہم غلط وقت پر تو نہیں آئے؟ نرمین نے مسکراتے داجان سے پوچھا تو انہوں نے بھی جواباً مسکراتے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ اکیلے کیا کر رہے تھے یہاں آپ؟ کچھ نہیں بیٹا، بس تلاوت کر رہا تھا۔ اب میں بوڑھا انسان اور کیا کروں گا؟ داجان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنے
اپنے پاس بٹھایا تھا۔ داد جان آپ ناراض ہیں خان سے؟ نرمین نے بات کا آغاز کیا تو داد جان نے گہری سانس بھری۔ وہ تو ہمارا دایاں بازو ہے، اس سے بھلا ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ لیکن داد جان کہتے کہتے رکے تھے۔ لیکن کیا؟ انہوں نے ہماری یا کسی کی رائے نہیں لی، سیدھا اپنا فیصلہ سنایا، جبکہ وہ جانتے ہیں اس سب کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ داد جان نے کہتے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ نرمین نے ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں خود کی طرف متوجہ کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے داد جان، اگر آج میں اتنا پڑی نہ ہوتی تو خان شاید کبھی مجھے خود کے لیے نہ چنتے۔ بے شک وہ ہر لحاظ سے ابھی بھی مجھ سے بہتر ہیں، لیکن ایسے کامیاب مرد ہمیشہ اپنے لیے ایک پڑھی لکھی عورت ڈھونڈتے ہیں۔ اور اگر ہماری شادی آج خان سے نہ ہوئی ہوتی، کسی اور سے ہوئی ہوتی، تو کیا آپ کسی سے بھی ہماری شادی کر دیتے؟ داد جان نے نفی میں سر ہلایا تو نرمین مسکرائی۔ ہم جانتے ہیں آپ ہمارے لیے ایک اچھا سلجھا ہوا پڑھا لکھا شخص ہی تلاش کرتے تھے۔ وقت بدل گیا ہے، لیکن لوگ بدل گئے ہیں اور لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ پہلے زمانے میں سگڑ پن دیکھتے تھے، لڑکی کو بیاہ دیکھا جاتا تھا اور لڑکی کو بیاہ دیا جاتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں سب پڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اور پھر جب ہمارے رب نے کہہ دیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کیا مرد اور کیا عورت۔ داد جان نرمین کو دیکھتے اس کی بتائی ہوئی باتوں سے متفق تھے، لیکن شروع سے جس ذہن کے ساتھ وہ جیتے آئے تھے وہ اتنی آسانی سے بدل لینا مشکل تھا۔ نرمین ان کا چہرہ دیکھتے ان کے دل کے حال پڑھ رہی تھی۔ اگر یہاں ہمارے گاؤں میں ہی ایسی سہولیات موجود ہوں گی تو سب لڑکیاں سیف رہیں گی۔ کسی باپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اسے اپنی بچی کو تعلیم حاصل کروانے کے لیے دور بھیجنا پڑے گا۔ اس کی بات سنتے داد جان دھیما سا مسکرائے تھے اور اس بات میں سر ہلایا تھا جس پر نرمین کی باچیں کھل اٹھی تھی۔ وہ غلط نہیں ہے داد جان، وہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پلیز انہیں ڈھیر ساری دعائیں دیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ وہ پریشان ہیں یہ سوچ کر کہ آپ ناراض ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کی نم آواز سنتے داد جان نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، ہماری ساری دعائیں ہمارے بچوں کے لیے ہی تو ہیں بیٹا، ہم ناراض نہیں ہیں۔ وہ سردار ہے اس گاؤں کا اور ان لوگوں کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے، ہمیں فخر ہے اپنے پوتے پر۔ انہوں نے نرمین کو سینے سے لگایا تھا اور نرمین نے مسکراتے ان کا ہاتھ چوما تھا۔ یہ ہماری شادی تھوڑی ہے مورے جو فردان ہمارے لیے اتنا ہیوی ڈریس لے آئے ہیں، پاگل پٹھان۔ آخری الفاظ منہ میں بڑبڑائے رحمہ نے اپنی ماں سے کہا تھا جب شاہین بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ مورے ہماری شادی ہو گئی ہے، اب آپ ہم پر اس طرح تشدد نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ کی شادی ہو جائے یا بچے آپ کے ہو جائیں، آپ ماں بن جائیں، یہ مت بھولا کریں۔ آپ جب فردان کمرے میں داخل ہوتے وقت اس کا جملہ سن چکا تھا اور لب دانتوں میں دباتے اپنی مسکراہٹ روک گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے چچی جان؟ فردان نے رحمہ کی شکل دیکھی جو سرخ ہو رہی تھی بچوں کا ذکر سنتے۔ کچھ نہیں بیٹا، 20 سال سے اس آفت کو سنبھالے اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب یہ آپ کے حوالے ہے، سنبھالے اسے۔ شاہین بیگم نے ہنسی پر قابو پاتے فردان سے کہا تو وہ بھی ضبط کرتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ رحمہ کا غصے سے دماغ پھر گیا تھا۔ مورے آپ ہمارے شوہر کے سامنے ایسے ہماری انسلٹ نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کی بات سنتے شاہین بیگم کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے، جبکہ فردان جس ضبط سے بیٹھا تھا وہی جانتا تھا اگر وہ ہنس دیتا تو رحمہ کا غصہ مزید بڑھ جاتا۔ کیوں بیٹا؟ اتنے سالوں سے فردان اسی گھر میں رہ رہے ہیں اور ہم ان کے سامنے ہی آپ کے کان کھینچتے آئے ہیں، آپ کی پٹائی بھی کرتے تھے، بھول گئی ہیں کیا؟ شاہین بیگم کی بات پر رحمہ نے گڑبڑاتے اپنی عزت کو ملیا میٹ ہوتے دیکھا تھا۔ مورے رحمہ بے بس ہوتے چیخی تھی، جبکہ فردان اور شاہین بیگم کا ایک ساتھ کیا کہا گونجا تھا۔ رحمہ غصے سے پیر پٹکتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی جب شاہین بیگم فردان کو اسے سمجھانے کا اشارہ کرتی باہر چلی گئی تھی۔ گلا کھنکارتے فردان نے دروازہ کھٹکھٹایا جہاں رحمہ بند ہوئی تھی۔
بیگم باہر آ جائیں، آپ کی موریں آپ کی عزت کا فالودہ کر کے جا چکی ہیں۔ فردان ابھی بھی اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا تھا جب راحمہ کے غصے سے بھری آواز باہر آئی، چلے جائیں یہاں سے ورنہ ہم آج کے فنکشن میں آپ کو اپنا چہرہ بالکل بھی نہیں دکھائیں گے، اور یہ جو ہمارے وزن سے بھی زیادہ ہیوی ڈریس لے کر آئے ہیں نا، اسے ہم نہیں پہنیں گے۔ راحمہ کی دھمکی سنتے فردان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اچھا نا جنگلی بلی، یہ ظلم تو نہیں کریں، اتنے پیار سے لے کر آئے ہیں ہم یہ ڈریس آپ کے لیے۔ فردان مظلوم بنتے سیدھا لائن پر آیا تھا جب راحمہ پھر غصے میں غرائی، کمرے سے باہر جائیں۔ اچھا میری ماں جا رہا ہوں، وہ اپنے کہے پر پوری نہ اتر جائے، اس لیے فردان مسکراتا وہاں سے باہر نکلا تھا۔ شام کا وقت تھا، کبیر صبح سے غائب تھا کام کے سلسلے میں۔ جب نرمین کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے ہی بلیک کلر کا خوبصورت سا ہیوی فراک دیکھتے دروازے پر ہی تھمی تھی۔ قدم بڑھاتے اس نے وہ ڈریس دیکھا تھا جہاں ایک کارڈ کے ساتھ گلاب کا پھول بھی رکھا تھا۔ نرمین نے مسکراتے پھول کو اٹھا کر اس کی خوشبو کو محسوس کیا تھا، پھر کارڈ اٹھاتے اس پر لکھی تحریر پڑھی تھی، وقت پر گھر آ جاؤں گا اور آپ کو اسی ڈریس میں دیکھنے کا طلبگار ہوں، میری خوبصورت سی بیوی کے لیے خوبصورت سا تحفہ۔ نرمین نے مسکراتے اس کارڈ پر اپنے ہونٹ ثبت کیے تھے اور اسے رکھتے وہ تیار ہونے چلی گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، نرمین ریڈی ہو چکی تھی، شیشے کے سامنے کھڑی وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک رنگ میں اس کی دمکتی رنگت چمک رہی تھی، ہلکے سے میک اپ میں اس نے ماتھے پر ٹیکا پہنا تھا، بال فی الوقت کھلے تھے اور ہونٹوں پر سرخ رنگ سجا تھا۔ جب پیچھے مڑتے اس نے اپنے حجاب اٹھانا چاہا اور کبیر کمرے میں داخل ہوا۔ نرمین کا رخ اسی کی طرف تھا، بنا دوپٹہ بنا حجاب کے وہ سجی دھجی کبیر خانزادہ کے سامنے کھڑی تھی، جسے دیکھتے کبیر خود اسٹل ہوا تھا اور پیچھے دروازہ بند ہوا تھا۔ نرمین کے ماتھے پر شرم سے پسینہ آنے لگا تھا، یہ سوچتے کہ وہ اس کے سامنے ایسے کھڑی ہے۔ وہ فوراً سے کبیر کی طرف پشت کر گئی تھی۔ کبیر مدھم سا مسکراتے اس کی طرف بڑھا اور اس کے بازو کو نرم گرفت میں لیتے اسے اپنی طرف کھینچا کہ نرمین گھبراتی ہوئی اس کے حصار میں قید ہو گئی تھی۔ اس کے بال لہراتے اس کے منہ پر آ گرے۔ کبیر ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپے اس چاند کو دیکھتے کبیر کی آنکھوں میں خماری اتری تھی۔ ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے اس نے نرمین کی تھوڑی پکڑتے اٹھائی تھی۔ پہلے ہی اتنی حسین ہو اور آج اس کیل کانٹوں سے لیس ہو کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہو، یقین جانو تمہاری ہاں کا ہی انتظار کروں گا۔ کبیر اس کے ماتھے سے ماتھا لگاتے گہرے لہجے میں اور بھاری آواز اس کی سماعت سے گزارتے اس کے جسم میں کپ کپی طاری کر گیا تھا۔ نرمین آنکھیں بند کرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے کانپنے لگی تھی۔ میں چاہتا ہوں تمہارے منہ سے اقرار سن کر اپنی بےتابیاں تمہارے گوش گزار کروں، اپنی منمانیاں شدت سے کروں کہ تمہارا سانس لینا محال ہو جائے، اور آج تم مجھے ہر حد پار کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہو۔ اس کی سانسوں میں گہری سانس بھرتے کبیر اپنی گفتگو سے ہی اس کی جان عادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، پلیز چھوڑیں ہمیں۔ نرمین اس کی باتوں اور اس کے اتنے قریب ہونے پر لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوئی، بے بسی سے بولی تھی کہ کبیر نے پلٹ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ انتظار ہے مجھے اس دن کا شدت سے جس دن تم اعتراف کرو گی اور میں اس روح کو اپنے نام کروں گا، لیکن یاد رکھنا جتنا انتظار کرواؤ گی اتنی ہی میری محبت کی شدت بڑھتی جائے گی، اس لیے اپنے لیے اور میرے لیے آسانی کرنا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہلکی آواز اور خمار میں ڈوبی آنکھیں لیے اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ جب نرمین کا سانس لینا دوبر ہوا تھا، وہ مچلتے اس سے دور ہوئی تھی اور دل پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں بھرنے لگی تھی۔ ابھی تو برداشت کر رہا ہوں خانم، لیکن بعد میں یہ ٹیکنیک کام نہیں آئے گی، اس لیے اپنی برداشت بڑھائیں۔ وہ قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کرتا واش روم میں بند ہوا تھا، جبکہ نرمین کی حالت شرم سے پانی پانی تھی اور دل اس دیوانے کی دیوانگی دیکھتے دھڑکتا باہر آنے کو بیتاب تھا۔ اس کے نکلنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو حجاب میں ڈھکنے لگی۔ بلیک سوٹ پر لال دوپٹہ کندھے پر ڈالے اور لال ہی حجاب اوڑھے وہ کبیر کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی، جو 20 منٹ میں ہی باہر نکلتے ریڈی ہونے لگا۔ کبیر نے نرمین کو دیکھا جو اس کی سابقہ رویے سے گھبراتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مسکراہٹ روکتے کبیر نے آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا، بلیک کرتا پاجامہ پہنے، اس پر کوٹ پہنے، ماتھے سے بال اچھی طرح جیل سے سیٹ کیے
وہ ہاتھ پہ قیمتی گھڑی پہنے خود کو دیکھنے لگا، جو ہری کائی سی گہری آنکھوں کے ساتھ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا، اور آئینے سے ہی دیکھے نظر جھکائے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ کسی کو ایک نظر نہ دیکھنے والا مغرور شہزادہ اپنی بیوی کو نظر بھر کر دیکھنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بس وہ اپنی بیوی کو ہی دیکھتا رہے، جو اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اس کے لیے۔ چلیں خانم، نرمین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی پتلیاں ساکت رہ گئی تھیں۔ یہ مکمل حسین مرد اس کے حصے میں تھا، اس کی محبت تھا، یہ بات رشک سے کم نہ تھی اس کے لیے۔ کبیر نے مسکراتے اس کا خود میں گم ہونا دیکھا تھا جب وہ اس کے قریب جھکا تھا اور نرمین ہوش میں آئی تھی۔ آئی نو آئی ایم ویری ہینڈسم، لیکن آپ کے آگے دنیا کی ساری خوبصورتی بیکار ہے۔ کینم، دیر ہو رہی ہے، ہمیں چلیں۔ نرمین نے نظریں جھکاتے سوال کے برعکس جواب دے کر کبیر کے منہ پر پانی پھیرا تھا، جس پر وہ منہ بناتے اسے دیکھنے لگا۔ نرمین کو ایک دم ہنسی آئی تھی اس کی شکل دیکھ جب کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کبیر نے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلاتے نرمین کا ہاتھ تھاما تھا اور نیچے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بیگم، اس کا جرمانہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ فردان فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دل دل میں بڑبڑا رہا تھا، کیونکہ رائما نے کمرے سے لے کر گھر سے باہر آنے تک اسے فل اگنور کرتے داد جان اور شاز اور فاز کو اس کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود شاہانہ بیگم کی گاڑی میں جا بیٹھی تھی، جبکہ فردان کی اندر آگ سی لگی تھی اس کی یہ حرکت دیکھ، جو اسے ایسے اگنور کر رہی تھی جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو، اور اتنی حسین لگ رہی تھی کہ فردان کی نظریں بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ پاس ہو اور فردان اسے محسوس کر سکے۔ لیکن وہ بھی رحمہ خانزادہ تھی اپنے نام کی ایک، اس نے اپنی بے عزتی کا پورا بدلہ لیا تھا۔ فردان اتنی سی دیر میں تلملا گیا تھا۔ جل بھن کر گاڑی سٹارٹ کرتے وہ سب روانہ ہوئے تھے۔ آسمانی رنگ کا بھاری جوڑا دیکھنے والوں کی آنکھوں کو چمک بڑھا دے۔ اسرا زیب تن کیے شیشے کے سامنے بیٹھی تھی۔ پارلر والی نے اس کے حسن کو مزید چار چاند لگاتے حسین ترین بنا دیا تھا۔ بالوں کو کراس کرتے کھلا چھوڑا گیا تھا، جبکہ خوبصورتی سے میک اپ کر کے نازک سی جویلری اسے پہناتے سر پر دوپٹہ اڑایا گیا تھا۔ پارلر والی نے اس نازک گڑیا کو آخری ٹچ اب دیتے مسکراتے ماشاءاللہ کہا تھا۔ جب اسرا نے اب تک خود کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ تو کسی غیر مرئی نقطے میں گم تھی۔ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی وہ بس زرغام خانزادہ کے الفاظوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور وہ مانتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھی گئی اپنے لیے نفرت اس کی برداشت اور عقل سے پرے تھی۔ زرغام خانزادہ اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ جیے یا مرے۔ پھر ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ اس نے اتنی نفرت کے باوجود اسرا سے شادی کر لی۔ اس حسین جوڑے میں اس کا سوگوار حسن قہر ڈھا رہا تھا، لیکن اسرا خانزادہ نے خود کو ایک نظر بھی آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کا شوہر، اس کا محبوب، اسے چھوڑ کر کسی دوسری عورت کے حسن میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا تو کیا فائدہ اس کے خوبصورت ہونے کا یا لگنے کا۔ وہ کمرے میں بالکل تیار بیٹھی تھی جب زرغام اندر داخل ہوا اور بیوٹیشن کو دیکھتے انگلی کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ وہ فوراً اسے دیکھتی باہر کو روانہ ہوئی تھی۔ زرغام نے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کے پاس قدم روک لیے تھے جب اس کی نظر اسرا پر پڑی اور وہ مبہوت سا ہوتے اسے دیکھے گیا تھا، جو گمسم سی بیٹھی اپنے آپ میں گم ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اسرا نے انجانے سے احساس کے تحت آئینے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا، جہاں وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا بلیک کلر کے 3 پیس پہنے، بال جیل سے سیٹ کیے، نکسک سے تیار کھڑا آنکھوں کے ساتھ اسے ہی تک رہا تھا۔ اس سے ہوتی اسرا کی نظر خود پر ٹھہری۔ مہارت سی کے اگر میک اپ میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ اسرا طنزیہ مسکراہٹ سے ہنستے اسے دیکھنے لگی، جو زرغام ہوش میں آیا۔ ایسے مت دیکھیں ہمیں، ورنہ آپ کے دل میں چھپی کسی غیر کی محبت برا مان جائے گی، اسرا نے تلخ لہجے میں کہا تھا کہ زرغام کا خمار بھگ سے اڑا اور دماغ گرم ہوا تھا۔ لیکن طنز بھرا جملہ اس کی طرف اچھالتا وہ خود کو نارمل کر گیا تھا۔ تم میں ایسا ہے ہی کیا جو دیکھا جائے؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ ٹھہرا تھا اور خود کو شیشے میں دیکھتے بال سیٹ کرنے لگا تھا۔ اسرا نے حسرت سے اس انسان کو دیکھا تھا جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہیں تھا۔ محبت نہ صحیح، لیکن کیا آپ کو ہم پر ترس بھی نہیں آتا؟ اسرا نے یوں ہی بیٹھے ٹوٹے لہجے میں کہا تھا کہ زرغام
کے ہاتھ تھمے تھے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، جو ترس کھاؤں تم پر۔ زرغام نے اس کا بازو دبوچتے لمحے میں اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا کہ اسرا کی درد سے سسکی نکلی تھی۔ میں زرغام خانزادہ ہوں، بے رحم انسان۔ تمہاری یہ ادائیں اور یہ معصومیت کے جال بچھانے کے جو ڈھنگ ہے نا، یہ مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اسی لیے یہ سب بند کرو۔ اور ایک بات میری دھیان سے سنو، اس کمرے کی باہر اگر یہاں سے باہر بات نکلی یا تم نے آسمانوں میں اڑنے کی کوشش کی تو زرغام خانزادہ اسرا نامی چڑیا کے پر کاٹنا بخوبی جانتا ہے۔ اس کمرے میں تمہیں قید کر کے تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو جو میں کہتا ہوں وہ میں ہر قیمت پر کرتا ہوں۔ زرغام نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر لفظ ادا کیے تھے کہ اسرا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ ڈر ہے آپ کو، لیکن کس چیز کا ڈر ہے؟ زرغام خانزادہ تو ہر شے پر حکمرانی کرنا جانتا ہے نا، پھر کیا چیز آپ کو ڈرا رہی ہے؟ اسرا نے ہمت کرتے اپنا جملہ مکمل کیا تھا کہ زرغام کی پکڑ مزید سخت ہوئی اور اسرا نے دانت ہونٹوں پر جماتے برداشت کیا تھا۔ اسرا نے واقعی اس سے ایسا سوال پوچھ لیا تھا جس کا زرغام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ زیادہ زبان چلاؤ گی تو یہ جسم سہ نہیں پائے گا، جتنی جان باقی ہے۔ تم کیوں بھول جاتی ہو؟ تم میرے سامنے کھڑی ہو، زرغام خانزادہ کے سامنے، جس کا میٹر اگر گھومے گا تو تمہاری جان آدھی کر دے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر بولا کرو، نازک جان ہو، مرمرا جاؤ گی۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا کہ اسرا لڑکھڑائی تھی، لیکن اسی ہاتھ سے سہارا دیتے اسرا کی کلائی تھام لی تھی، ورنہ وہ اس بھاری جوڑے سمیت نیچے جا گرتی۔ آؤ میری جان، تمہارے آنسو صاف کر دوں، اتنی پیاری جو لگ رہی ہو تم، یہ آنسو تمہاری آنکھ میں اچھے نہیں لگ رہے آج۔ لمحے میں اپنا روپ بدلتے وہ مسکراتے نرم لہجے میں اس کے آنسو پہنچتا دوپٹہ صحیح کر گیا تھا کہ اسرا کو اس کے وہ لمحوں میں بدلتے لہجے پر حیرانی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ گھسیٹتے اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، پھر اس کا ہاتھ اپنے بازو میں ڈالتے نیچے اترا تھا جہاں سب ان کے منتظر تھے۔ خان حویلی کے تمام افراد آ چکے تھے، ہر جگہ گہما گہمی تھی۔ جب اسرا اور زرغام ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نیچے آ رہے تھے اور سب کی توجہ ان کی طرف تھی، نرمین نے سامنے دیکھا جہاں اسرا زرغام کے ہمراہ نیچے آ رہی تھی۔ نرمین کو وہ دن یاد آیا تھا جب زرغام نے اس سے اظہار کیا تھا۔ وہ کشمکش میں تھی اسرا کے حوالے سے، لیکن فی الحال اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا تھا۔ اسے فکر تھی کہ وہ اسرا کے ساتھ برا رویہ نہ رکھے، کیونکہ اس معصوم کا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔